بغداد ایک ایسی سرزمین تھی جہاں ہر گلی میں علم کے آثار اور ہر اینٹ میں گہرے راز چھپے ہوئے تھے۔ دنیا بھر کے سیاسی، علمی اور فلسفی لوگ بغداد کو اپنا مرکز مانتے تھے۔ یہاں سے فارغ شدہ لوگ معاشرے میں ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ اس شہر میں ایک ممتاز فلسفی اور منصف قاضی نعمان کا نام شہرت کی بلندیوں پر تھا۔ ہر مسئلے میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور کوئی بھی فیصلہ ان کے حکم کے بغیر ناقابل قبول ہوتا تھا۔ بغداد کی ایک قدیم گلی میں قاضی نعمان کی ایک چھوٹی سی درس گاہ تھی جہاں لوگ علم اور فلسفہ سیکھنے آتے تھے۔ آج قاضی نعمان نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے 4 شاگردوں کے علم اور حکمت کی گہرائی کو ناپے۔ ان کے نزدیک یہ امتحان نہ صرف ان کی ذہانت اور قابلیت کا امتحان تھا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو معاشرتی خدمت کے لیے بہتر طور پر تیار کرنے کا بھی موقع تھا۔ کمرے میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور شاگرد اپنی نشستوں پر گہرے غور و فکر میں مبتلا تھے۔ قاضی نعمان نے سوالات کے ذریعے نہ صرف ان کے علم کو جانچنے کا فیصلہ کیا بلکہ ان کے کردار کی گہرائی کو بھی رکھنا چاہا۔ کمرے میں گونجتے مکالمے زندگی کے حقیقی معنی کی ایک نئی کہانی کا پرتیں کھولنے لگے اور ہر جواب دروازہ کھولتا چلا گیا۔ قاضی نعمان نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک عجیب اور پیچیدہ مقدمہ پیش کیا۔ قصہ یوں تھا کہ ایک شخص نے مہمانوں کے لیے کھیر تیار کی جو خوشبو اور ذائقے میں لاجواب تھی۔ بدقسمتی سے وہی کھیر مہمانوں کی موت کا سبب بن گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دودھ لاتے وقت ملازم نے ایک جھیل کے پنجوں میں پھنسے سانپ کو دیکھا اور اس سانپ کے منہ سے زہر کے چند قطرے دودھ میں گر گئے تھے۔ قاضی نے شاگردوں کی طرف لے کر کہا، یہ مقدمہ صرف حادثے کی نوعیت کا نہیں بلکہ انصاف، نیت اور ذمہ داری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ غور کرو، قصور کس کا ہے؟ کیا مالک ذمہ دار ہے؟ ملازم؟ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اپنی رائے دلیل کے ساتھ پیش کرو۔ شاگرد سنجیدگی اور اس غیر معمولی واقعے پر سوچنے لگا۔ ہر ایک اپنی بصیرت کے مطابق جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ پہلا شاگرد اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا اور یہ کہا، یہ ملازم کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ دودھ کے برتن کو ڈھانپ کر لاتا تو زہر کے قطرے دودھ میں نہ گرتے۔ اس کی لاپرواہی نے معصوم جانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لہٰذا سزاوار وہی ہے۔ قاضی نعمان نے اس کی بات کو غور سے سنا اور نرمی سے جواب دیا، تمہارے دلیل میں وزن ہے اور آپ کا مطلب ہے کہ احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن غفلت کو سزا کا سبب بنانا اس وقت جائز ہوگا جب اس کا مقصد بدنیتی ہو۔ یہ ملازم کا جرم غفلت کا تو ہے مگر یہ ایسا گناہ نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ پہلے شاگرد کا سوال اس کے ذہن کے مطابق ٹھیک تو تھا لیکن گہری جانچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قاضی نے دیگر شاگردوں کی طرف دیکھا گویا ان کی رائے کا انتظار کر رہے ہو۔ دوسرا شاگرد سنجیدگی سے بولا، میری رائے میں اصل ذمہ داری مالک پر آتی ہے۔ مہمانوں کی میزبانی میں احتیاط سب سے اہم ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ کھانے کو خود چکھتا تاکہ کسی بھی خطرے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا ہوتا تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ قاضی نعمان نے شاگرد کی بات کو تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، تمہاری سوچ میں ایک پہلو ہے کہ میزبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ لازمی تھا کہ وہ زہر کا اندازہ لگا سکتا تھا؟ اگر یہ کھانا مالک کی موت کا سبب بنا ہوتا تو پھر ذمہ دار کون ٹھہرتا؟ نیت اور احتیاط میں فرق ہے اور نیت پر شک کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے یہ دلیل مکمل نہیں۔ قاضی نے یہ دلیل رد کرتے ہوئے دیگر شاگردوں کی رائے جاننا چاہی۔ تیسرا شاگرد اپنی جگہ سے اٹھا اور پختہ لہجے میں بولا، میری رائے محض یہ ہے کہ ایک قدرتی حادثہ تھا جس پر کسی کو الزام دینا ناانصافی غیر ضروری ہے۔ مہمانوں کی موت ان کی تقدیر میں لکھی تھی اور اس واقعے کو کسی فرد کی غفلت یا ذمہ داری سے جوڑنا مناسب نہیں۔ اگر مقدر کی بات کی جائے تو ہر چیز تقدیر کے ساتھ جوڑ سکتی ہے اور اسی طرح پھر کسی پر سزا لاگو نہیں ہونا چاہیے، اور تقدیر کا ذکر کرنا انصاف کے عمل کو غیر ضروری حد تک محدود کر دیتا ہے۔ یہ دلیل بھی انصاف کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ قاضی کی نظریں اب چوتھے شاگرد کی طرف تھی۔ چوتھا شاگرد اپنے گہرے دلائل کے ساتھ آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس واقعے کا گواہ کون ہے۔ کس نے کھینچ کر سانپ کو لے جاتے دیکھا؟ کس نے دودھ میں زہر کے قطرے گرتے دیکھے؟ اگر یہ منظر ملازم نے بیان کیا تو وہ شک کے دائرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ملازم نے اس میں زہر ڈالا، ہو سکتا ہے دودھ والے نے اس میں زہر ڈالا ہو۔ اگر مالک نے یہ بیان کر دیا تو شک اس پر آتا ہے۔ اگر کوئی گواہ نہیں تو
جس نے یہ کہانی کھڑی ہے وہی قاتل ہے۔ قاضی نے نعمان کی اس کی بات سن کر بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے انصاف کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ واقعی حقیقی انصاف وہی کر سکتا ہے جو سوالات کی تہ تک پہنچے۔ اس آزمائش میں کمال دکھایا ہے، تم ہی اس منصب کے اہل ہو۔ قاضی کا لہجہ پورے کمرے میں ایک نئے حوصلے کا پیغام دے رہا تھا اور شاگردوں کی نظریں چمک اٹھیں۔ قاضی نعمان نے اپنے چوتھے شاگرد کی بصیرت کی داد دی اور کمرے میں بیٹھے دیگر شاگردوں کو گہرائی تک فلسفہ منطق کو سمجھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اسے اس کے عمل اور کردار کا بھی سچا رہنما بناتا ہے۔ لوگوں میں علم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اس دن بغداد کی گلیوں میں اس واقعے کا چرچا ہو گیا کہ لوگ نہ صرف قاضی کی حکمت کو سراہنے لگے بلکہ اس کے شاگرد کی انصاف کی بصیرت پر بھی فخر کرنے لگے اور اس کو مختلف انعامات اور کرامات سے نوازنے لگے۔ جب قاضی نعمان بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے قابل شاگرد کو اپنا جانشین بنا لیا۔ اس دور میں قاضی کا فیصلہ کسی لکیر کی طرح تھا جس پر تحقیق اور مزید جانچ کرنا قانونی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے قاضی بننے کے لیے سخت ترین مسائل کا حل تلاش کرنا، اسلامی اور قانونی طور پر مسائل کو سمجھنا اور فلسفہ و منطق کی گہرائی بصیرت رکھنا ضروری تھا۔ وہی لوگ قاضی کے کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہوتے تھے جو اللہ کے خوف، گہری علم، صحیح فیصلے کی صلاحیت اور اخلاقی کردار کے حامل ہوتے تھے۔ ایسے افراد نہ صرف قانونی مسائل کو سمجھتے تھے بلکہ انصاف کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں اور انسانیت اور اخلاقی اصولوں کی بھی اہمیت دیتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی کو غور سے سنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح پرانے پرسکون قصے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔